محترم مکرم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ، فرمایا اس وقت تک دجال خروج نہیں کرے گا جب تک لوگ اس کے تذکرے سے غافل نہ ہو جائیں۔ معاشرے میں دجال کا تذکرہ نہیں ہوگا، لوگ دجال کو بھول جائیں گے۔ یہ منبر و محراب اس پر دجال کی باتیں نہیں ہوں گی۔ جب لوگ دجال سے غافل ہوں گے، فرمایا اس وقت دجال آ جائے گا۔ اسی طرح دجال کے نکلنے کا سبب اس کا غصہ بھی ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میری بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یخرج من غضبۃ یغضبها، فرمایا دجال کو صرف اس کا غصہ نکالے گا، اسے نہایت غصہ آئے گا جس کی وجہ سے دجال کا ظہور ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا دجال مشرق سے نکلے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرمایا الدجال یخرج من عرض بالمشرق، فرمایا اے لوگوں دجال مشرق سے نکلے گا۔ اور مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا یقال لها خراسان، دجال اس سرزمین سے نکلے گا جس کو خراسان کہتے ہیں۔ اور فرمایا دجال آئے گا، اس کے ساتھ ایک پورا لاؤ لشکر ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا، پورا لاؤ لشکر ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے لشکر کی نشاندہی فرمائی، فرمایا جو لوگ دجال کے ساتھی ہوں گے ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے ہتھوڑا مار کر برابر کیا ہوا، چپٹے چہرے، جس طرح یہ آج کل یہ چینی لوگ جاپانی لوگ ہیں، چپٹے چہرے ان کے ہیں، فرمایا تھال کی طرح چپٹے ہوئے چہرے والے لوگ دجال کے ساتھی ہوں گے۔ محترم بھائیو، اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو فرمایا دجال مشرق سے آئے گا اور ساتھ فرمایا خراسان سے آئے گا۔ اگر ہم قدیم زمانے کی بات کریں تو قدیم زمانے میں عراق سے لے کر یہ ہمارا جو پورا ہندوستان ہے بر صغیر، یہاں تک درمیان کے سارے علاقے کو خراسان کہا جاتا ہے۔ تو انہی علاقوں سے دجال نمودار ہوگا۔ انہی علاقوں کے اندر ایران بھی شامل ہے، چین بھی شامل ہے، یہ سارے لوگ انہی علاقوں کے ہیں، اور یہی سارے لوگ دجال کے ساتھی بن جائیں گے۔ پھر ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اصفہان کا تذکرہ بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال یخرج الدجال من یہودیتی، فرمایا ایک تو دجال یہودیوں میں سے ہوگا، کسی اور قوم قبیلے سے نہیں بلکہ یہودیوں میں سے ہوگا۔ اور فرمایا یہودی بھی وہ جو اصفہان کے یہودی ہیں، فرمایا اصفہان کے یہودیوں میں سے دجال ہوگا، معہ 70,000 من الیہود، فرمایا یہودیوں کے 70,000 یہودی، یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ اور ان یہودیوں کی نشانی یہ ہوگی علیہم الطیالسۃ، ان پر ایک چادریں ہوں گی۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہودی جو پادری ہیں نا، ایک جبہ سا پہنتے ہیں، چادر بڑی لیتے ہیں، یہ ان کا ایک مذہبی لباس ہے۔ یعنی یہودیت کی مذہب سے تعلق رکھنے والے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ پھر ایک حدیث اگر ساتھ اور ملائیں تو بات واضح ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال اس وقت آئے گا جب دین کم ہو جائے گا۔
علم ختم ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے۔ علم بھی کم ہوگا، دین بھی ختم ہو جائے گا، دین پر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں یہ دونوں چیزیں پوری ہونے والی ہیں، تقریباً ہو چکی ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کے پابند ہیں؟ بہت کم لوگ اس وقت جو دین پر پابند ہیں۔ اور علم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ اللہ علماء کو لے جائے گا اس دنیا سے۔ آپ دیکھ لیں دن بدن علماء اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ دین جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، علم جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ جیسے ہی علم کم ہوگا فرمایا دجال آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی دجال آئے گا، دجالی فتنے کی رفتار بڑی تیز ہوگی، دجال بڑا تیز ہوگا۔ کتنا تیز ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غیث، بارش کی طرح، بارش بڑی سپیڈ سے آتی ہے، اور فرمایا اس بارش کی طرح ہوگا استدبرت الريح، جس بارش کے پیچھے تیز و تند ہوا ہو۔ آندھی چلتی ہے، آندھی کے ساتھ بارش آتی ہے، جتنی رفتار آندھی کی ہے اتنی رفتار دجال کی ہوگی۔ اور فرمایا یہ پوری زمین پر چکر لگائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چکر کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا یہ پوری زمین پہ چکر لگائے گا، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ زمین کے اوپر 40 دن رہے گا۔ 40 دن فرمایا زمین کے اوپر رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول 1 سال کے برابر، اتنا لمبا دن، پھر ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ صحابہ کی عظمت پہ قربان جائیں، ان کو فوراً نمازوں کی فکر لگ گئی کہ اللہ کے رسول سال کا دن ہوگا، پورے سال کا 1 دن، نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے اوقات کا حساب لگا کر نمازیں ادا کرو گے۔ یہ نہیں ہے کہ سال کا دن ہے بس 5 نمازیں پڑھنی ہے، نہیں، اپنا حساب لگا کر فرمایا نمازیں تم نے پوری پڑھنی ہے۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح یوں اس کے 40 دن مکمل ہوں گے، اور 40 دنوں میں فرمایا یہ پوری زمین کا چکر لگائے گا، اور رفتار بارش کی طرح تیز ہوگی۔ فرمایا لوگوں کو بہکائے گا، جہاں بھی جائے گا کہے گا میں تمہارا رب ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا دجال کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ ہر مومن بندہ وہ کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا، چاہے بندہ پڑھا لکھا ہو چاہے بندہ ان پڑھ ہو۔ ان پڑھ بندہ بھی جو پڑھنا لکھنا جانتا نہیں ہے لیکن اس کے اندر اگر ایمان ہے تو وہ ماتھے پر کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا، لیکن جس کے اندر ایمان نہیں ہے چاہے وہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو سمجھدار ہو، وہ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال دنیا کے ہر چشمے پر پہنچے گا، مطلب ہر حصے پر پہنچے گا، چپے چپے کو چھان مارے گا دجال 40 دنوں میں۔ یہ تقریباً اگر اندازہ لگائیں 1.25 سال بنتا ہے، پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینہ، پھر ہفتہ، پھر 37 دن، یہ تقریباً 1.25 سال بنتا ہے آج کے دنوں کے حساب سے۔ 1.25 سال میں دنیا کے چپے چپے پر دجال جائے گا، سوائے مکہ اور سوائے مدینہ کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مکہ اور مدینہ دجال کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، یہ وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انقاب المدینہ، مدینہ کے دروازوں پر، شہری حدود پر اللہ تعالیٰ الملائکہ تو فرشتوں کو مقرر کر دے گا، فرشتے وہاں پر کھڑے ہوں گے، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ شہر کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، مدینہ شہر میں نہ
طاعون کی بیماری داخل ہو سکتی ہے، نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کو ان دونوں سے پاک کر دیا۔ طاعون کی بیماری مدینہ شہر میں نہیں جا سکتی اور دجال بھی مدینہ شہر میں نہیں جا سکتا۔ پھر ایک حدیث میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال آئے گا، اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے اوپر، احد پہاڑ جو ہے نا اس کے پاس اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دے گا، احد پہاڑ پر۔ دجال مدینہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہ داخل نہیں ہوں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ پھر ایک حدیث میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال خود احد پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے گا۔ دجال جب احد پہاڑ کے اوپر چڑھے گا نا، اپنے ساتھیوں کو کہے گا وہ سفید محل تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اس کے ساتھی کہیں گے ہاں ہمیں وہ سفید محل نظر آ رہا ہے۔ دجال اپنے ساتھیوں سے کہے گا وہ احمد کی مسجد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہے گا یہ احمد کی مسجد ہے۔ آج بھی آپ میپ اٹھا کر دیکھیں نا تو مدینہ شہر اگر آپ نکالیں، آپ کو سارے پہاڑ نظر آئیں گے، درمیان میں مسجد نبوی سفید نظر آئے گی۔ اس وقت مسجد نبوی سفید نظر آتی ہے، اوپر سے آپ میپ دیکھ لیں آپ کو سفید نظر آئے گی۔ تو دجال کہے گا وہ سفید محل جو نظر آ رہا ہے نا وہ احمد کی مسجد ہے اور ہم نے وہاں پہ چڑھائی کرنی ہے، لیکن فرشتے اس کو روک لیں گے۔ حدیث میں آیا ہے جرف نامی مقام پہ سرخ رنگ کا ٹیلا ہوگا، یہ احد پہاڑ کے پاس، وہاں پہ جب فرشتے دجال کو مسجد نبوی میں یا مدینہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو دجال کیا کرے گا، وہاں پہ پڑاؤ کر لے گا، اپنا خیمہ لگا لے گا۔ اب دجال کا خیمہ مدینے کے باہر احد پہاڑ کے پاس لگا ہوا ہے۔ اسی دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینے کو 3 جھٹکے لگیں گے، زلزلہ آئے گا، مدینہ ہلے گا پورا شہر، اور مدینے کے ہلنے سے فلا یبقى منافق ولا منافقۃ الا خرج الیہ، ہر منافق مدینے سے باہر چلا جائے گا۔ یعنی جب یہ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں نا دجال مدینہ نہیں جائے گا، مکہ نہیں جائے گا، اب کو یہ مت سوچے ٹھیک ہے ہم مدینے جا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو دجالی فتنے سے بچ جائیں گے۔ ایمان نام کی چیز کوئی نہ ہو، بندہ مدینہ شہر جا کے بعد ہونا شروع کر دے، دجال کے فتنے سے نہیں بچے گا۔ اللہ مدینہ کو ہلا دے گا، مدینہ شہر ہلے گا، سارے منافق، سارے گناہگار، اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ کے مجرم، سارے مدینے سے باہر چلے جائیں گے، مدینے میں صرف مومن رہ جائے گے، صرف مومن۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے دجال سے مومن بچے گا، جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ دجال سے نہیں بچ پائے گا، چاہے مدینہ شہر میں چلا جائے۔ مدینہ شہر ہلے گا، 3 مرتبہ ہلے گا، اور 3 مرتبہ ہلنے کے ساتھ سارے کافر تو وہاں پہ ہوں گے نہیں، سارے گناہگار منافق لوگ مدینہ شہر سے باہر چلے جائیں گے، دجال کی پیروی کر لیں گے، دجال کے ماتحت ہو جائیں گے۔ اور پھر دجال مدینہ شہر جانے کی کیوں بار بار کوشش کرے گا؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہودیوں کا عقیدہ ہے، چونکہ دجال یہودیوں کا سربراہ ہوگا۔ اس وقت یہودی جو پادری ہیں ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عنقریب ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، دجال بار بار مدینے کیوں جائے گا، اس کی وضاحت سن لیں۔ یہودیوں کے ہاں یہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ایک ایسے بندے کو بھیجے گا جو داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا، اور اس کے متحد، اس کے ساتھ مل کر ہم دنیا پہ داؤد علیہ السلام جیسی بادشاہت قائم کریں گے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام یہودیوں کے پیغمبر تھے اور پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے۔ یہودیوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ دجال جو ہوگا وہ داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا، اور اس کے تحت ہم پوری دنیا پہ قبضہ کریں گے۔
اور پوری دنیا پہ قبضہ کرنے سے پہلے مدینہ پہ قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ایک حدیث بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ جب دجال نکلے گا نا، دجال سے ڈر کر پہاڑوں پہ چلے جائیں گے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ بولا نا لوگ دجال سے ڈر کر پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، ایک صحابیہ کی ام شریک وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول لوگ دجال سے ڈر کر پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ، عرب کہاں ہوں گے؟ عرب کے ہاں بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے تیر انداز، بڑے بڑے ماہر لوگ وہ کہاں ہوں گے جن کو اپنے آپ پہ بڑا فخر ہوتا تھا؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشرکین مکہ نے پکڑ لیا نا، ہجرت نہیں کرنے دی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ عرب النسل تھے، ویسے صہیب رومی نام رومی سے مشہور ہیں عرب النسل، روم میں غلامی کے اندر چلے گئے تھے، اس لیے ان کو صہیب رومی کہا جاتا ہے عرب النسل۔ وہ کہنے لگے اے مکہ والو تم جانتے ہو میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، تم مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ عرب کے لوگ یہ دعوے کرتے تھے میرے پاس تیر ختم ہو گئے، تلوار استعمال کروں گا، تم مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ ام شریح کہتی ہیں اللہ کے رسول ایسے بہادر لوگ عرب کے اندر موجود ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ، عرب کے جنگجو کہاں ہوں گے؟ عرب کے بہادر کہاں ہوں گے؟ دجال عرب پہ قبضہ کر رہا ہوگا، عرب کہاں ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قَالَهُمْ قَلِيلٌ، عرب اس وقت بڑے تھوڑے رہ جائیں گے، عرب تھوڑے ہوں گے، مدینہ میں عرب تھوڑے ہوں گے، مکہ میں عرب تھوڑے ہوں گے۔ دجال کہے گا عرب تھوڑے ہیں، عربوں پہ حملہ کرو۔ اور آج آپ دیکھ لیں اس وقت یہ جتنا مشرق وسطیٰ ہے، عرب کا علاقہ جتنا بھی ہے، یہ بات صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے کہ یہودی اسرائیلی فلسطین پر قابض ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں ہماری کتابوں کے مطابق ہم نے پوری دنیا پہ راج کرنا ہے، سارے عربوں پہ راج کرنا ہے، اور اس کے لیے مدینہ پہ قبضہ کرنا ضروری ہے، مکہ پہ قبضہ کرنا ضروری ہے۔ یہ بات صرف فلسطین تک یا مسجد اقصی تک نہیں رہے گی بقول ان کے، یہ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، لیکن ان کے بقول وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجد اقصی پہلے شہید کرنی ہے، پھر مدینے پہ قبضہ کرنا ہے، مکے پہ بھی قبضہ کرنا ہے۔ یہودیوں کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا مسیحا جب آئے گا، دجال جب آئے گا، پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، اور ایسی حکومت کریں گے کہ ہر یہودی کے ہاں، ہر یہودی تقریباً 2800 نوکر رکھے گا، غلام رکھے گا، دنیا ساری ہماری غلامی کرے گی۔ ایک ایک یہودی کے ہاں 2800 2800 نوکر ہوں گے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے تحت وہ تیاری بھی کر رہے ہیں۔ صرف فلسطین تک نہیں رہیں گے، یہ ظالم لوگ کہتے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو بہرحال ان احادیث سے پتہ یہ چلا، یہی سوچ لے کر کہ یہودی کہتے ہیں ہم نے عرب پہ قبضہ کرنا ہے، یہی سوچ لے کر دجال مدینہ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن کر نہیں سکے گا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا، دجال جب آئے گا اس کا فتنہ بہت بڑا ہوگا۔ فرمایا من سمع منکم بالدجال، تم میں سے جو آدمی دجال کے بارے میں سنے کہ دجال آ گیا ہے، فَلْيَنْأَ عَنْهُ مَسْتَطَاعَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مَسْتَطَاعَ، جتنا ممکن ہو سکے دجال سے بچنا ہے، جتنا ممکن ہو سکے دجال سے بچنا ہے، دجال کا مقابلہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فواللہ ان الرجل لیاتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں، ایک بندہ دجال کا مقابلہ کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، مجھے دجال کیا کہے گا، میرے اندر ایمان بڑا ہے۔ فرمایا جب وہ اس بات پہ کہ میں مومن ہوں، میں دجال کا مقابلہ کر لوں گا، نبی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دجال کے سامنے جائے گا، دجال اتنا مکار، اتنا شعبدے باز، اتنا جھوٹا، اتنا چلاک آدمی ہوگا، اسلام کے بارے میں ایسے ایسے شبہات پیدا کرے گا کہ وہ بندہ ان شبہات میں آ جائے گا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو سکے دجال کا سامنا نہیں کرنا۔ دو چیزوں کا سامنا کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، ایک دجال، ایک شیطان۔ ان دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اے اللہ شیطان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ دجال سے بھی اپنی پناہ میں رکھ، نہ دجال کا سامنا ہو نہ شیطان کا سامنا ہو۔ یہ دونوں بھی ایسے ملعون ہیں، ایسے شعبدے باز ہیں، انسان کے ایمان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بچنا ہے۔ کیوں؟ کیسے کیسی شعبدے بازی ہوگی؟ فرمایا اس کے پاس خاص طور پہ، خاص طور پہ، جس طرح پیچھے میں حدیث سنا چکا ہوں، قحط سالی کا زمانہ ہوگا، اس کے پاس اناج ہوگا۔ مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دجال کے متعلق سب سے زیادہ سوال کیے، سب سے زیادہ میں نے پوچھا، حتیٰ کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کہنے لگے اے بیٹے تو دجال کے بارے میں بڑے سوال کرتا ہے، خیر ہے؟ اتنا دجال کے بارے میں پوچھتے ہو، خیر ہے؟ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مغیرہ انک لن تدرکہ، اور دجال کا زمانہ تیرے ہوندیا نہیں آتا، دجال کا زمانہ نہیں پا سکتا، وہ بعد میں آئے گا، ہم چلے جائیں گے دنیا سے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول پریشان کیوں نہ ہوں، ان معہ جبال الخبز، اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہو گئے۔ اب قحط سالی کا زمانہ ہو، کھانے کو اناج نہ ملے، اور ایسا بندہ آ جائے جس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہو، تو بندے تو گمراہ ہوں گے۔ پھر ایک حدیث میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے پاس معہ جنت و نار، جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی۔ اتنا بڑا شعبدے باز ہوگا، اتنا بڑا شعبدے باز، مصنوعی جنت بھی رکھی ہے، مصنوعی جہنم بھی رکھی ہے۔ فرمایا فنارہ جنت و جنتہ نار، فرمایا میں تمہیں بتلا رہا ہوں اس کی جنت جہنم ہے، اس کی جہنم جنت ہے۔ یعنی جس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، جنت دے گا اپنی، اللہ اس کو جہنم میں پھینکے گا، جس کو دجال اپنی جہنم میں پھینکے گا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ پھر ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ معہ ماء و نار، اس کے پاس آگ کا چشمہ ہوگا، اس کے پاس پانی کا چشمہ ہوگا، آگ بھی ہوگی پانی بھی ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہرانی یجریانی، دجال کے پاس دو نہریں ہوں گی، فرمایا ایک نہر کا پانی ہوگا دودھ کی طرح سفید، دودھ سمجھ لیں، ایک نہر دودھ کی، ایک نہر آگ کی، دو نہریں ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر پہلی بات یہ ہے کہ تم نے دجال سے بچنا ہے، اگر کسی کا دجال سے سامنا ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس کے پاس آگ کی نہر ہے، فرمایا سر نیچا کر کے، تین جملے فرمائے، سر نیچا کر کے، آنکھیں بند کر کے اس آگ کی نہر میں کود جاؤ۔ آنکھیں کھول کر تو بندہ نہیں نہ جا سکتا، آگ ہے، ڈر لگتا ہے بندے کو، آنکھیں بند کر لینی ہے، سر نیچا کر لینا ہے، فرمایا دجال کی آگ میں کود جانا ہے اور اس آگ کو پینا شروع کر دینا ہے۔ فرمایا تم اس آگ کو پیو گے، وہ آگ نہیں ہوگی، ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال کے بعد جو آگ ہوگی در حقیقت ماء باردۃ، ٹھنڈا پانی ہوگا، وہ آگ نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر کسی کا سامنا ہو جائے وہ دجال کی آگ میں جانے کی کوشش کرے، نہ کہ دجال کی جنت میں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے متعلق اس کی جسمانی علامات بھی ہمیں بتلائی ہیں۔ میں مختصر دجال کی جسمانی علامتیں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی پیشانی، یہ جو ماتھا ہے،
اجل الجبہۃ، چوڑی ہوگی، چوڑے ماتھے والے لوگ ہوتے ہیں، فرمایا اس کا ماتھا چوڑا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ ممسوح العین، مٹی ہوئی ہوگی، صاف ہوگی، والاخری، اور دائیں آنکھ کانہا عنبۃ طافیۃ، انگور کے دانے کی طرف باہر لمکی ہوگی، انگور ہوتا ہے نا گچھا باہر کو لمکا ہوا، بائیں آنکھ مٹی ہوئی، دائیں آنکھ ایسے باہر ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دماغہ کے الفاظ ہے، بدصورت شکل ہوگی اس کی، بدصورت شکل ہے، ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بال سیدھے نہیں ہوں گے، مڑے ہوئے بال ہوں گے، فرمایا اس کے چہرے، اس کے سر کے بال بڑے گھنے ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ پھر ایک حدیث میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا سینہ عریض النحر، چوڑے سینے والا ہوگا، چوڑا سینہ ہوگا، چھاتی چوڑی ہوگی۔ پھر کثیر ان کے الفاظ ملتے ہیں، قد چھوٹا ہوگا، چھوٹے قد کا بندہ ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ٹانگیں سیدھی نہیں ہوں گی، ہماری ٹانگیں نا سیدھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی بیمار آدمی کو اس کی پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، اسے چلا نہیں صحیح جاتا، ٹانگیں پھیلا پھیلا کے چلتا ہے۔ فرمایا اے میری امت کے لوگوں یاد رکھنا اس کی پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اس کی چال ٹھیک نہیں ہوگی، قد چھوٹا ہوگا اس کا، اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کی نشانیاں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ پھر فرمایا وہ بانج ہوگا، بے نسل ہوگا، اس کی اولاد کوئی نہیں ہوگی، ایسا شخص دجال ہوگا، اس کو پہچان لینا۔ بالآخر یہ 40 دن زمین کے اوپر رہے گا، 40 دن کے بعد اس کی موت ہوگی۔ موت کیسے ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا ابن سیاد کے حوالے سے، جب عمر بن خطاب نے کہا نا اللہ کے رسول میں ابن سیاد کو قتل کر دوں یہ دجال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اگر ابن سیاد دجال ہے تو اس کو مار نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ دجال کو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس کا قتل کیسے ہوگا؟ شروع میں نے 2 جمعے پہلے ایک حدیث سنائی تھی، ایک لشکر جو عیسائیوں کے ساتھ جنگ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائے گا، پھر وہ قسطنطنیہ فتح کرے گا، اس کے بعد امام مہدی کی زیر قیادت وہ لشکر دمشق کے مقام پہ ہوگا۔ اور اس سے پہلے جو میں نے حدیث سنائی ہے کہ فرشتے جب وہ مدینہ جانے لگے گا اس کا رخ شام کی طرف پھیر دے گا، اب وہ سمجھے گا مدینہ تو جا نہیں سکتا، شام میں دمشق میں مسلمانوں کا ایک لشکر ہے جو مضبوط ہے، جس نے قسطنطنیہ فتح کیا ہے، میں اس لشکر کو تباہ کروں گا۔ اب وہ آئے گا، مسلمانوں کے اس لشکر کا محاصرہ کر لے گا، فرمایا رات ہوگی، رات کو اس لشکر کے امراء یہ نیت کر کے سوئیں گے صبح اٹھیں گے یا تو دجال کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے یا اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا، مقابلہ ہم نے ضرور کرنا ہے۔ اسی دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا وقت ہوگا، تکبیر کہہ دی جائے گی، امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے، اسی دوران اللہ تعالیٰ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ دمشق کا مقام ہوگا، وہاں ایک سفید مینار ہے، عیسیٰ علیہ السلام 2 لباسوں میں ملبوس ہوں گے، 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ منظر اس وقت کے سارے لوگ دیکھیں گے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئیں گے، فرمایا ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، جب سر نیچا کریں گے پانی کے قطرے آئیں گے، جب اوپر کریں گے تو پانی کے قطرے موتیوں کی شکل میں اس کے سر سے ٹپک رہے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کرے گا۔ پیغمبر تو اس وقت تو پیغمبر نہیں ہوں گے، لیکن معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ خصوصیت عطا کرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اللہ تعالیٰ ایک خوشبو رکھ دے گا، وہ خوشبو جس کافر تک پہنچے گی مر جائے گا، اور وہ خوشبو
تحد نگاہ جائے گی، جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ہوگی وہاں تک خوشبو ہوگی، جہاں تک خوشبو ہوگی سارے کافر مر جائیں گے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی بھی کافر زندہ نہیں رہے گا، جس کو دیکھیں گے مر جائے گا، سارے کافر مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نماز کے لیے، امام مہدی کہیں گے آپ جماعت کروائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں اس وقت نبی بن کر نہیں آیا، اس پیغمبر کا، آخری پیغمبر کا امتی بن کے آیا ہوں۔ یہ جو تکبیر ہوئی ہے یہ آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ جماعت کروائیں، امام مہدی جماعت کروائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اسی دوران دجال کو پتہ چل جائے گا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال عیسیٰ علیہ السلام کا سن کر پگھلنا شروع ہو جائے گا، فرمایا ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے، پھر وہاں سے بھاگے گا، چونکہ اس نے مسلمانوں کے لشکر کا محاصرہ کیا ہوگا، جب پتہ چلے گا مسلمانوں میں عیسیٰ علیہ السلام آگے، وہاں سے بھاگے گا، بھاگتے 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 عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے وہ آگے آگے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مقام میں لد پر پہنچ جائے گا۔ یہ لد کا مقام اس وقت فلسطین کا، ویسے تو یہ اس وقت اسرائیل وہاں پہ قابض ہیں اور اسرائیل کا وہاں پہ ایئرپورٹ بھی ہے، ممکن ہے جہاز پہ بیٹھ کر کہیں اور جانے کا ارادہ ہو، لیکن اس وقت جب وہ لد کے مقام پر پہنچے گا نبی علیہ السلام نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نیزہ مار کر اس کو قتل کریں گے، اور پھر وہ جو نیزہ ہوگا جو دجال کو ماریں گے، خون آلود نیزہ لوگوں کو دکھائیں گے بھی، اور اس کے بعد پھر ایک جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی جس میں ہر یہودی کا قتل ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی دیواروں کے پیچھے، کوڑوں کے پیچھے چھپیں گے، دنیا کی ہر چیز بول کر کہے کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو پکڑ، اس کو قتل کر، سوائے غرقد نامی درخت کے، وہ نہیں بولے گا۔ اس وقت اسرائیلی وہاں پہ بڑے غرقد کے درخت لگا رہے، لیکن شاید وہ اس بات کو بھول گئے، ہمیں تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتلا دیا کہ غرقد نے بولنا نہیں ہے، اسلامی لشکر اس کے پیچھے خود دیکھ لے گا اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کرے گا، حتیٰ کہ پوری زمین سے یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور صرف یہودیت کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زیر قیادت پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا 40 سالہ دور بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کس طرح پوری دنیا پہ، پوری زمین پہ کفر ختم اور اسلام کا بول بالا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ اسلام کو جو ہے وہ نافذ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ